اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اپنے کزن کی سچی کہانی سنائی تھی، جب ان کے خاندان پر ایک خوفناک جن نے حملہ کیا اور کیسے پوری رات وہ اس جن سے لڑتے رہے اور بالآخر اللہ کی مدد ان کو کس طرح آئی تھی، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے کزن کو اپنی طاقت اور عظمت کی پہچان کروائی۔ اس رات کے بعد وہ لوگ بہت سکون میں تھے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جنگ ابھی مزید کچھ اور دن چلنی تھی۔ آج کی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بھیانک رات کے بعد اور کتنی دفعہ اس شیطان جن نے میرے کزن کی بہن پر حملہ کیا اور اس جن سے لڑنے کے لیے ان کو کیا کچھ کرنا پڑا تھا، اور مکمل چھٹکارے کے لیے کس طرح ایک نیک روحانی بزرگ نے ان کی مدد کی۔ میری کزن کو کیسے جناتی دنیا نظر آنے لگ گئی، وہ جن کون تھا اور کس مقصد سے اس نے میری کزن پر حملہ کیا تھا، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آگے کی کہانی میرے کزن کے اپنے الفاظ میں۔ اگلے دن میں صبح کالج چلا گیا، لیکن بہن کو اسکول نہیں بھیجا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میرے اپنے دل پر بھی اس واقعے کی اتنی ہیبت تھی کہ میرا کالج سے گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ چھٹی کے بعد میں سیدھا مسجد ہی چلا گیا اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ہی ایک طرف سو گیا۔ میرا اپنے گھر جانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں گھر گیا تو امی نے بتایا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا اور سکون ہی رہا تھا۔ میری امی اور بھائی اور چند قریبی رشتہ دار خواتین مسلسل سورہ بقرہ پڑھتے رہے تھے اور پانی پہ دم کر کے رکھ لیا تھا کہ اللہ نہ کرے اگر رات کو دوبارہ کچھ ہوتا ہے تو ہم وقت سے پہلے ہی تیار ہوں۔ ایک اور ہیبت ناک رات۔ ہم سب کے دلوں پر اتنی ہیبت اور خوف تھا کہ ہم سب نے ایک ہی کمرے میں سونے کا فیصلہ کیا۔ رات سونے سے پہلے ہم سب نے آیت الکرسی، سورۃ الفلق اور سورہ ناس پڑھ کر پورے گھر پر دم کیا۔ سورہ بقرہ والا پانی کمرے کے دروازے اور چاروں کونوں میں چھڑک دیا گیا اور پھر ہم دروازے بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میرا سانس پوری طرح پھول رہا تھا اور خوف کی وجہ سے میں سو ہی نہیں سک رہا تھا۔ بار بار اٹھ کر گھڑی کی طرف دیکھتا تھا، پھر نہ جانے کب نیند آ گئی۔ میری آنکھ اچانک دروازے کی آواز سے کھلی۔ اٹھ کر دیکھا تو میری بہن مسلسل کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ کل والا لمبا سا سایہ کھڑکی سے دیکھ رہا ہے۔ ہم سب جلدی سے اٹھ گئے اور وضو کر کے سورہ بقرہ کا ورد شروع کر دیا۔ ساری رات یہی ہوتا رہا۔ وہ میری بہن کو مسلسل کمرے سے باہر نظر آتا رہا اور ہم مسلسل قرآن پاک کا ورد کرتے رہے۔ دم کیے ہوئے پانی اور اذکار کی وجہ سے وہ کمرے میں داخل نہیں ہو سکا اور پھر پہلے دن کی طرح فجر کی اذان ہوتے ہی غائب ہو گیا۔ پوری رات جاگنے کی وجہ سے ہم سب کی طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی، اس لیے فجر پڑھنے کے بعد ہم سب سو گئے۔ میری آنکھ صبح دیر سے کھلی۔ ناشتے کے بعد میں کسی کام سے باہر چلا گیا اور ظہر کی نماز پڑھ کر واپس گھر آیا۔ اس سارے وقت میں یہی سوچتا رہا کہ کیا اب ہر روز یہی ہوگا؟ کیا ہم ہر رات یہی کرتے رہیں گے؟ اس طرح تو ہماری صحت، پڑھائی اور گھر کی حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ انہی سوچوں میں گم میں گھر میں داخل ہوا۔ امی نے گھبرائی آواز میں مجھے بتایا کہ اس جن کی حاضری اب دوپہر 12 بجے بھی ہو گئی تھی۔ امی کے آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود میری بہن میز پر چڑھ کر عجیب طریقے سے ہنسنا اور ناچنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر جب انہوں نے سورۃ البقرہ کا دم کیا ہوا پانی اس پر چھڑکا تو وہ چیخ مار کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد سے میری بہن مسلسل عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ اسے ہر طرف خوفناک مخلوق نظر آنی شروع ہو گئی تھی۔ کبھی اسے باتھ روم کے اندر کوئی نظر آتا، کبھی ساتھ والوں کی چھت پر اور کبھی کھڑکی میں۔ یہ سب دیکھ کر میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یا میرے اللہ ہماری مدد کر۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ابھی ہم انہی سوچوں میں گم تھے کہ میرا چھوٹا بھائی گھر میں داخل ہوا اور ساری بات سننے کے بعد اس نے بتایا کہ اسے ایک نیک اور روحانی علاج کرنے والے بزرگ کا پتہ چلا ہے جو ہمارے ہی شہر میں ہے، جو کہ صرف قرآن شریف اور عین سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس طرح کے معاملوں میں مدد کرتے ہیں، اور اب تک ہزاروں لوگوں کو اللہ نے ان کے ہاتھوں شفا عطا فرمائی ہے۔ ہمارے لیے یہ بات اس شدید پریشانی میں کسی بہت بڑی خوشخبری سے کم نہ تھی۔ ان بزرگ کا نام تھا اقبال سلفی۔
मैं फौरन अपनी बहन को लेकर इकबाल सल्फी साहब के रूहानी हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां औरतों और मर्दों का अलग अलग इलाज होता था। ज़ोहर से मगरिब का वक्त औरतों के लिए मखसूस था। औरतों का बेपनाह रश लगा हुआ था। हम भी अपना नंबर लिखवा कर बारी के इंतजार में बैठ गए। कुछ देर बाद हमारी बारी आ गई। हमें एक और कमरे में जाने का कहा गया, जहां एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग एक तरफ बैठे थे और कतार में बैठी मरीज औरतें अपना मसला बता रही थीं। सबसे अच्छी बात जो मुझे नजर आई वो ये थी कि वो औरतों को हाथ नहीं लगाते थे, बल्कि उनकी असिस्टेंट खवातीन औरतों को डील कर रही थीं। अपना नंबर आने पर मेरी अम्मी और बहन उनके सामने जाकर बैठ गए। उन्होंने गौर से मेरी बहन की आंखों की तरफ देखा और बड़ी शफकत से मेरी वालिदा से पूछा, बहन बेटी का मसला क्या है? मैंने और अम्मी ने उन्हें सारी बात तफसीलन बताई। उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और मेरी बहन के सर पर हाथ रखकर उस पर फूंक मारी। एकदम वो काबू से बाहर होना शुरू हो गई तो उनकी असिस्टेंट औरतों ने उसको पकड़ लिया। मेरी बहन फिर मर्दाना आवाज में चीखना शुरू हो गई, ओ बुड्ढे, अपनी बकवास बंद कर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये तो वही है, लगता है फिर आ गया है। मैंने इकबाल सल्फी साहब से कहा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, ये आया नहीं है, ये तुम्हारी बहन के अंदर ही मौजूद था, ये सिर्फ छुपा हुआ था। मैंने और अम्मी ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। इसका मतलब ये है कि ये सुबह से मेरी बहन के साथ ही था और भागने का सिर्फ ड्रामा किया था। मैंने कहा, हाँ। उन्होंने जवाब दिया। अब इकबाल सल्फी साहब ने उस पर दम किए हुए पानी का स्प्रे करना शुरू कर दिया, जिससे वो बुरी तरह तड़पने लगी और माफियां मांगनी शुरू कर दी। उसके अंदर मौजूद जिन बार बार कहता था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं अब नहीं करूंगा, मगर वो मुसलसल उस पर स्प्रे करते गए। बिलाखिर उस जिन ने माफियां मांगनी शुरू कर दी। इकबाल सल्फी साहब ने ऊंची आवाज में उससे पूछा, तू कौन है? उसने कोई जवाब न दिया। उन्होंने फिर उस पर कुरानी आयात पढ़कर फूंकी और ढेर सारा स्प्रे किया और गुस्से से पूछा, अपना नाम बता, तू कौन है और क्यों आया है? जिन ने फिर जोर लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा। उन्होंने स्प्रे मजीद तेज कर दिया और ऊंची आवाज से सूरह बकरा के आखिरी रुकू की तिलावत करने लगे। वो जिन बुरी तरह तड़पना और माफिया मांगना शुरू हो गया। उन बुजुर्ग ने फिर गुस्से से पूछा, अपना नाम बता, कौन है और कहां से आया है? जिन तड़पते हुए बोला, राजन, राजन नाम है मेरा। किस मजहब से है? उन्होंने पूछा। हिंदू ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ। कहां से पीछे पड़ा है इस बच्ची के? वो बुजुर्ग चीख कर बोले। जिन ने मुड़कर उनकी तरफ देखा और बोला, ये जिस मस्जिद में हिफ्ज करने जाती है उसके पास नाले में रहता हूँ। क्यों पीछे पड़ा है इस बच्ची के? उन्होंने फिर स्प्रे करते हुए कहा। तो वो जिन बोला, ताकि ये कुरान न पढ़ सके। फिर इसके बाद क्या हुआ, कैसे उस जिन ने मेरी कज़न की जान छोड़ी, हमें ऐसे क्या अमल और अस्कार करने पड़े जिसकी वजह से वो जिन हमेशा के लिए भाग गया, ये जानने के लिए हमारी जिन सीरीज की कहानी का अगला एपिसोड जरूर देखें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल का निशान दबा दें और ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की इत्तला आपको बर वक्त मिल जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके वक्त का शुक्रिया।